بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کافر تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت ہی زوراور اور ظالم ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ عجیب الشان واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کو کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صبر اور آپ کی حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔